سحری کی خاموش سماعتیں تھیں، رات اور صبح کے درمیان معلق وہ لمحے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے مگر دل جاگ رہے ہوتے ہیں۔ خیالوں کی دنیا میں اڈیالہ جیل کی کال کوٹھڑی میں نے اسیر جمہوریت جناب عمران خان سے چند سوالات کرنے کی جسارت کی۔ یہ سوال محض سیاست کے نہ تھے بلکہ ایک ایسے شخص کے باطن تک رسائی کی کوشش تھے جو اقتدار، قید اور تنہائی تینوں کا تجربہ کر چکا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جیل انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہے، اس سے آپ نے کیا سیکھا؟ خان صاحب کا جواب: دیکھو آصف، پہلی بات تو یہ ہے کہ جیل کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ دوسرا، جیل میں رہ کر جو چیز میں نے سیکھی وہ یہ ہے کہ دنیا بہت مطلبی ہے۔ دیکھو، جو ایم پی اے ایم این ایز الیکشن کے وقت ہر طرح کا خطرہ مول لینے کو تیار تھے، اب وہ اڈیالہ جیل والی سڑک سے بھی نہیں گزرتے۔ اور ایک بات یہاں آخر میں انسان کو اپنے لیے خود ہی کھڑا ہونا پڑتا ہے، کوئی کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوتا۔ یہاں بندے کو اپنی قیمت بتانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ دوسرا سوال: آپ کے بارے میں تاثر ہے کہ آپ جیل سے باہر آ کر اپنے مخالفین کو تن دیں گے، کیا یہ تاثر درست ہے؟ خان صاحب کا جواب کہ دیکھو آصف، اب میں پہلے والا عمران خان نہیں رہا۔ اگر میں نے یہی سب کیا جو لوگوں کا میرے بارے تاثر ہے تو یہ گول دائرے کا سفر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے میں فتح مکہ والا ماڈل اپناؤں گا اور اپنے مخالفین کو معاف کر دوں گا۔ ہاں، البتہ جنہوں نے میرے ورکرز کو گولیاں ماری، ان کے گھر توڑے، ان افسران کا احتساب ضرور ہوگا۔ تیسرا سوال: کیا آپ نواز شریف کی طرح ڈیل کر لیں گے یا اپنے اصولوں پر ڈٹے رہیں گے؟ خان صاحب کا جواب تھا: دیکھو آصف، اگر میں نے ڈیل ہی کرنی ہوتی تو آج سے 3 سال پہلے ہی کر لیتا، اتنی سخت جیل کبھی نہ کاٹتا۔ اگر میں ڈیل کرتا ہوں تو یہ اپنے ان کارکنوں کے خون کا سودا کروں گا جن کو اسٹیبلشمنٹ نے یا حکومت نے قتل کیا، اس لیے ڈیل شیل کبھی نہیں ہو سکتی۔ چوتھا سوال: آپ کو خود کون سا کردار پسند ہے، عمران خان کرکٹر یا عمران خان سیاستدان؟ عمران خان کا جواب: دیکھو آصف، بطور کرکٹر میں مکمل طور پر بااختیار تھا، جبکہ بطور ایک سیاستدان آپ مجبور ہوتے ہیں، مصلحتوں کا شکار ہوتے ہیں، اس لیے عمران خان دی کرکٹر مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ پانچواں سوال: قوم مایوس ہے کہ کیا کبھی حقیقی آزادی ملے گی؟ خان صاحب کا جواب: دیکھو آصف، پلیٹ میں رکھا کچھ نہیں ملتا، جدوجہد کرنی پڑتی ہے کہ اگر ظلم کرنے والے جو بہت سارے لاکھوں اور ظلم سہنے والے 25 کروڑ ہوں تو مایوس ہونے کی بجائے غیرت کرنی چاہیے، اور جس دن قوم کی غیرت جاگ گئی، حقیقی آزادی خود ہی مل جائے گی۔ چھٹا سوال: ضیاء الحق اور آج کے جو ہمارے بڑے ہیں ان میں سے بڑا ڈکٹیٹر کون ہے، اور کیا آج کا جو بڑا ہے وہ اس کا انجام ضیاء الحق والا ہوگا یا نہیں؟ خان صاحب کا جواب کہ دیکھو آصف، ضیاء الحق ایک فارٹ مارے تو 100 اس طرح کے بڑے نیچے گرتے ہیں۔ ہاں، البتہ ہم اس کو ضیاء الحق کا ٹیمو ورژن کہہ سکتے ہیں کہ اگر بچا ضیاء الحق نہیں تو بچنا کسی نے بھی نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کی طرف سے استعمال کر کے پھینکی جانے والی چیزوں میں ٹیشو پیپر آج بھی دوسرے نمبر پر ہیں۔ ساتواں سوال کہ پچھلے 3 سال میں کوئی ایسا فیصلہ جس کا آپ کو پچھتاوا ہو؟ خان صاحب کا جواب کہ دیکھو آصف، مجھے اپنے کیے کسی فیصلے پر پچھتاوا نہیں، جو بھی فیصلہ کیا ضمیر کی آواز پر کیا۔ جو میں نے زندگی میں بطور انسان اچیو کیا وہ گنتی کے چند ایک لوگوں نے کیا ہے۔ اگر میں اپنی قوم کے لیے اسٹینڈ نہ لیتا تو پھر کون لیتا؟ اس قوم نے مجھے جو عزت دی وہ شاید ہی اس سے پہلے کسی کو دی ہو، اس لیے میرا فرض تھا کہ میں اس قوم کے لیے سٹینڈ لیتا، ورنہ میرا کیا تھا، میں تو آرام سے اپنی زندگی گزار سکتا تھا۔ آٹھواں اور آخری سوال: کیا آپ سنت نبوی پوری کریں گے، مطلب چوتھی شادی کریں گے یا نہیں؟ خان صاحب کا جواب: دیکھو عمر، بشرا بی بی
میرے نکاح میں ہونے کی وجہ سے جیل کاٹ رہی ہیں، وہ میری مرشد ہیں، ان سے بے وفائی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن کل کس نے دیکھا ہے، اس لیے یہ خارج از امکان نہیں ہے۔ ادھر سوال و جواب کا سلسلہ ختم ہوا تو سحری کا وقت بھی ختم ہونے کو تھا۔ ہم نے ٹیبل پر پڑے آملیٹ، پریٹھوں اور دہی، لسی اور چائے سے سحری کی۔ اتنے میں آذان بھی ہونے لگ گئی اور میں نے اجازت طلب کی۔ آخری نظر عمران خان صاحب اور کوٹھڑی پر ڈالی اور رخصت ہونے لگا تو دھیمی آواز میں کہنے لگے کہ آصف، کچھ لڑائیاں ہار یا جیت کے لیے نہیں ہوتیں، وہ اپنے وجود کی بقا کے لیے لڑی جاتی ہیں۔ قوم کو میرا پیغام دے دینا کہ یہ جنگ اقتدار کی نہیں، تمہارے وقار کی ہے، اس لیے ڈٹ جاؤ، حسین علیہ السلام، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے انکار کی طرح۔